نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقصود کائنات ہیں، اور آپ کی ذات کے لیے ہی یہ ساری کائنات رب نے تخلیق فرمائی ہے۔ ہم نے اللہ کی ذات کو حضور کی وجہ سے پہچانا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا اعلان بھی اپنے نبی سے کروایا۔ فرمایا قل تو کہہ کہ هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات ہے، اس وجہ سے حضور محبوب ہیں، مخلوق کے بھی محبوب ہیں، خالق کے بھی محبوب ہیں، اور حضور کی ذات سے نسبت رکھنے والی ہر چیز اہل ایمان کو محبوب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل بیت وہ بھی محبوب ترین ہستیاں ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ وہ بھی حضور کی محبوب ہستیاں ہیں۔ جس طرح ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو ہماری طرف نماز کا حکم متوجہ ہوتا ہے، روزے کا حکم متوجہ ہوتا ہے، زکوٰۃ اور حج کا حکم ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، اسی طرح جب ہم دائرہ ایمان اور اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو حضور کے تمام متعلقات منصوبات کا ادب، اس کا حکم اور اس کی ادب اور تعظیم اور ان کی محبت کا حکم بھی ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک کی آل بیت کی محبت امت پر فرض ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی محبت اور تعظیم کا تکملہ اور تتمہ اس وقت ہوگا کہ جب نبی پاک کے صحابہ کا ادب کیا جائے اور ان سے محبت کی جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، یعنی صحابہ اور نبی پاک کی محبت الگ الگ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ حضور فرماتے ہیں جس نے ان سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، ان سے پیار میری محبت کی وجہ سے اور ان سے بغض بھی میری وجہ سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ کا بغض حقیقت میں حضور کا بغض ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اپنے صحابہ کی تعظیم اور اپنے صحابہ کی عظمت اور اپنے صحابہ کی محبت امت کے لیے واضح فرما کر ان سے اپنے صحابہ کی محبت طلب کی ہے۔ امام دہلوی اپنی سند سے یہ روایت لے کر آئے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ برجل من امتی خیرا، جب اللہ تعالیٰ میری امت کے کسی بندے سے خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اس کا ارادہ فرماتا ہے، القی حب اصحابی فی قلبہ، میرے صحابہ کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس شخصیت پر اللہ تعالیٰ جتنا زیادہ راضی ہوگا وہ اتنا زیادہ رسول اللہ کی محبوب چیزوں سے، ذوات سے، مکان سے اور شخصیات سے وہ محبت کرے گا، کیونکہ نبی کا عشق، نبی کی محبت اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک رسول اللہ کی اہل بیت اور صحابہ کا پیار نہ ہو جائے۔